بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کے کھانے کے بعد وہ پانچوں انس کے ہاتھ کے بنے سبز قہوے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ داخلی دروازے اور کھڑکیوں سے آتی ہوا بہت بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ احسن کی طبیعت شرارت پر مائل ہوئی۔ یار انس، بہت دعائیں دیا کرے گی تیری بیوی ہمیں، قہوے کی چسکی لیتے ہوئے احسن بولا۔ کیوں احسن بھائی، میں کسی پیرنی فقیرنی سے شادی کر رہا ہوں؟ انس نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے پوچھا۔ اور نہیں یار، جو ہم نے تجھے چائے قہوہ ایکسپرٹ بنا دیا ہے نا، تو مستقبل میں انتہائی سگڑ شوہر ثابت ہونے والا ہے۔ بس ساری دعائیں غائبانہ طور پر ہمیں پہنچا کریں گی۔ پیالی خالی کر کے میز پر رکھتے ہوئے اس نے وضاحت کی۔ مطلب آپ پھوہٹ شوہروں کی بیویوں کی تمام غائبانہ بد دعائیں مجھ تک پہنچیں گی؟ لہجے میں پریشانی اور آنکھوں میں حیرانی سموتے اس نے سوال کیا۔ بہت زبان چلنے لگی ہے تیری، اتنی زبان بیوی کے سامنے چلائے گا نا تو برتن اٹھا اٹھا کر مارے گی سر پر۔ حیدر نے انس کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ ایسا ہوگا؟ مارے حیرت کے انس کا منہ پورے کا پورا کھل گیا۔ بالکل ایسا ہی ہوگا، عادل اپنی بات پر زور دیتا ہوا بولا۔ بھائی یہ بات اپنے ذاتی تجربے کی بنا پر کہہ رہا ہوں، آنکھوں سے حیدر کی طرف اشارہ کرتے بڑے معنی خیز لہجے میں کہتے اس نے احسن کے ہاتھ پر تالی مار دی۔ اور نہیں تو کیا، یہ جو نشان بھائی کے ماتھے پر آپ کو نظر آ رہا ہے نا؟ حیدر نے غیر ارادی طور پر اپنی چوٹ پر ہاتھ پھیرا جو صبح غنودگی کے عالم میں باتھ روم کی طرف جاتے ہوئے دیوار سے ٹکرانے کے سبب لگی تھی۔ یہ بھابھی جان نے اس کو بیلن کھینچ کر مارا تھا، احسن دانت نکالتے ہوئے بولا۔ اس کی بات پر جہاں عادل اور انس کا بے ساختہ کہا بلند ہوا، وہیں محب اللہ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ رینگی۔ میں تم بیچارے کنواروں کی حسد کی وجہ سمجھ سکتا ہوں، دل ہی دل میں تل ملاتے بظاہر پرسکون انداز میں کہتے حیدر نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی۔ حسد؟ احسن نے عادل کی طرف دیکھ کر چبا چبا کر دہراتے ہوئے کہا۔ ہاں نا، جل رہے ہو نا تم لوگ، میری شادی پہلے جو ہو گئی ہے۔ احسن کے تاثرات مزہ دے گئے تھے، دل پر ایک ٹھنڈی پھوار پڑی تھی، سو بات کو خواہ مخواہ ہی طول دیا۔ یہاں تک آ رہی ہے جلنے کی بو۔ حیدر مزید پھیلا۔ اوئے یہ جلنے کی نہیں، تیرے موزوں کی بدبو ہے۔ آفس سے واپس آ کر سرف سے غسل دیا کر پیروں اور موزوں کو، احسن بل کھاتا ہوا بولا۔ سرف سے کچھ نہیں بنے گا، تیزاب سے غسل دینا تب فرق پڑے گا۔ عادل نے اپنا حصہ ڈالنا ضروری سمجھا۔ چلو ٹھیک ہے، اب میری ٹھیک ٹھاک تسلی ہو گئی ہے، حیدر چوٹ کے نشان کو سہلاتے ہوئے بولا۔ یارو، مونا میم نے مجھے نیچے بلوایا تھا آج، عادل اچانک یاد آنے پر بولا۔ وہ اپنی بیٹی اور نواسی کی سہولت کے لیے گاڑی لینا چاہ رہی ہیں، غالباً سیکنڈ ہینڈ۔ مجھ سے مدد چاہ رہی تھیں اس سلسلے میں۔ داماد کا گاڑیوں کا شو روم ہے اور وہ گاڑی خریدنے کے لیے پریشان ہو رہی ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے، انس حیدر سے بولا۔ میں آج گیا تھا اس کے شو روم۔ احسن کی بات نے دھماکے کا سا کام کیا تھا۔ سب ہی اپنی اپنی جگہ پر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ گاڑی خریدنے کے لیے؟ پہلے محب اللہ نے حیرت کے جھٹکے سے سنبھلتے ہوئے سب سے سوال کیا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا، دلہا میاں کی چھان بین کے لیے۔ او بھائی، وہ مونا میم کی بیٹی کا داماد ہے، تیرا نہیں جو تو تفتیش کرتا پھر رہا ہے۔ حیدر اسے جھاڑتے ہوئے بولا۔ تم لوگوں کو یاد نہیں ہے، مونا میم نے ہم لوگوں سے درخواست کی تھی کہ اس کی چھان بین کے لیے، احسن نے بر وقت یاد دلایا۔ تو ایسے اتاولا ہو رہا ہے جیسے لڑکی نے خود تجھ سے درخواست کی ہو۔ عادل کی بات پر احسن سچ مچ چڑ گیا۔ یار، اگر میں اخلاقیات اور انسانی ہمدردی کے تحت ان کی مدد کرنا چاہ رہا ہوں تو تم لوگوں کو کیا تکلیف ہے؟ تیوری چڑھا کر باری باری اس نے حیدر اور عادل کو گھورا۔ اخلاقیات اور انسانی ہمدردی، معنی خیزی سے کہتے ہوئے حیدر ہلکے سے کھنکھارا۔ چکر تو کچھ اور ہی لگ رہا ہے پیارے، عادل نے اس کی گھوریوں کی خاطر میں نہ لاتے ہوئے کہا۔ 1 2 3 4، انس کی با آواز بلند گننے پر سب لوگ اس کی جانب متوجہ ہوئے، جو احسن کی طرف روئے سخن کیے گنتی گننے میں مگن تھا۔ کیا ہے؟ احسن ڈپٹ کر بولا۔ انس سہمنے کی اداکاری کرتا ہوا خاموش ہو گیا۔ کچھ نہیں، آپ کے ماتھے کے بل گن رہا تھا، انس منمناتے ہوئے بولا۔ اس سے پہلے کہ احسن مزید کچھ کہتا، محب اللہ بیچ بچاؤ کے انداز میں میدان میں کودا۔ اچھا تو پھر کیا نتیجہ نکلا چھان بین کا؟ محب اللہ کے سوال نے سب کی دلچسپی کا رخ احسن کی جواب کی طرف موڑ دیا۔ افسوس، صد افسوس، احسن نے نفی میں سر ہلاتے
دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ کوئی مشکوک بات معلوم نہ ہو سکی۔ خاصی اچھی عزت ہے احتشام وارسی صاحب کی مارکیٹ میں، کسی طرح کی کوئی قابل گرفت بات سامنے نہ آ سکی۔ اپنی سی کوشش کر لی میں نے، احسن نے خاصا تفصیلی جواب دیا۔ اور یہ ساری کوشش انسانی ہمدردی کے کھاتے میں جائے گی، ہے نا؟ حیدر نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے سوال کیا۔ اور نہیں تو کیا، بھائی کی نیت پر کوئی شبہ نہ کرے۔ عادل نے شہادت کی انگلی اٹھاتے ہوئے حیدر کو وارن کرنے کے انداز میں آنکھیں دکھائیں۔ یار زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا کہ کوئی لڑکی مجھے دیکھتے ہی مجھ پر مر مٹی، احسن نے یاسیت بھرے لہجے میں کہتے دیوار سے سر کی پشت ٹکاتے ہوئے کہا۔ حق کہا کے ساتھ حلق سے ایک ٹھنڈی سانس کی صورت برآمد ہوئی۔ باقی چاروں نے آنکھیں آخری حد تک پھاڑ کر اور منہ ممکنہ حد تک کھول کر اس کا انداز اور انداز گفتگو ملاحظہ کیا۔ مجھے دیکھتے ہی میرے ساتھ زندگی گزارنے کے سہانے سپنے آنکھوں میں سجا بیٹھی۔ پگلی، احسن کی زبان بدستور چل رہی۔ بھائی ہوش کر، عادل نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی۔ زبردستی مجھے نیا نکور پورشن دکھانے لے گئی۔ احسن انسنی کرتے ہوئے اپنی کہتا رہا۔ احسن، او بھائی، او میرے یار، حیدر نے کندھے سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ کہہ رہی تھی زندگی تو ہم دونوں کو گزارنی ہے نا؟ لہجے میں رکت سی در آئی۔ مجھے لگ رہا ہے صدمے سے ان کا دماغ چل گیا ہے، انس نے اپنا تجزیہ پیش کیا۔ وہ میرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پر برس گئیں۔ دل بے خبر میری بات سن۔ احسن شعر مکمل نہیں کر پایا تھا کہ اچانک اس کے حواس خمسہ نے کچھ غلط ہونے کا سگنل دیا۔ عین وقت پر اس نے عادل کا ہاتھ پکڑا، ورنہ ڈنڈا جو اس کے سر کے انتہائی قریب پہنچ چکا تھا اس کی کھوپڑی پر بچ چکا ہوتا۔ یہ کیا کر رہا تھا تو؟ ایک عالم جلال نے اس نے عادل سے سوال کیا۔ ڈنڈا مار کر اس صدمے کا اثر زائل کر رہا تھا جو تیرے دماغ پر ہوا ہے۔ میرا صدمہ تو زائل کر دے گا، احسن نے کہتے ہوئے عادل کا ہاتھ چھوڑا، دوسرے ہاتھ سے ڈنڈا سنبھالا۔ اس بیچاری کا دکھ وہ کیسے زائل ہوگا جو پہلی نظر میں ہی بات مکمل نہ ہونے پائی تھی کہ سب نے مل کر اس پر دھاوا بول دیا۔ ساتھ ہی ساتھ اونچی آواز میں لہک لہک کر شعر مکمل کیا۔ اسے بھول جا، اسے بھول جا۔ احتشام، کیسا لگا تمہیں؟ شہر بانو کے سوال پر اٹیچی کیس کھولے اپنا سامان سیٹ کرتی میری کے ہاتھ ذرا دیر کو رکے، نظر اٹھا کر ماں کو دیکھا اور کندھے اچکا کر دوبارہ سے کام میں مصروف ہو گئی۔ شہر بانو کے چہرے پر کچھ ناگواری کا تاثر ابھرا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے میری؟ اب کہ بولیں تو لہجے میں کچھ سختی تھی۔ ماں کا انداز سمجھ کر میری پوری طرح ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ آپ کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے میرے پاس مام، ڈیڈ کی چوائس ہے تو اچھا ہی ہوگا۔ ایک ہی جملے میں ساری بات سمیٹ دی۔ میری، تمہاری اس سے ملاقات کیسی رہی؟ اس ملاقات نے اس کا کیا تاثر چھوڑا تم پر؟ وہ کچھ الجھتے ہوئے بولی۔ اس بات سے اب کوئی فرق پڑتا ہے مام؟ وہ سنجیدہ لہجے میں گویا ہوئی۔ مجھے گرینڈ ماں کا یہاں بالکل اکیلے رہنا ٹھیک نہیں لگتا تھا اور ڈیڈ کو مجھے یہاں گرینڈ ماں کے پاس چھوڑنا، سو انہوں نے شادی کی پخ لگا دی، ساتھ دوست کے ساتھ مل کر بالا رشتہ ڈھونڈ بھی لیا، طے بھی کر دیا۔ اب کچھ دن میں وہ شادی کے لیے پاکستان پہنچنے والے ہیں، سو مجھے کیا لگا، کیسا لگا، اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بات ختم کر کے وہ خاموشی سے اپنے کیوٹکس سے سجے ناخن دیکھنے لگی۔ مجھے فرق پڑتا ہے میری، اور تمہاری گرینڈ ماں کو بھی۔ تمہاری رائے اہم ہے ہمارے لیے۔ شہر بانو آنکھوں میں فکر مندی لیے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ ہماری پون گھنٹے کی مختصری پہلی ملاقات میں اسے میرے بارے میں کچھ بھی جاننے کا کوئی اشتیاق نہیں تھا۔ وہ خود اپنے بارے میں بھی زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ موم، اس کا سارا وقت مجھے یہ سمجھانے میں گزر گیا کہ میں یہاں پاکستان میں رہنے کا فیصلہ کر کے کتنی بڑی غلطی کر رہی ہوں۔ میں ایک تابناک مستقبل کو ٹھوکر مار کر ایک پسماندہ ملک میں کبھی بھی نہیں رہ پاؤں گی، اور ہم دونوں کو اپنی زندگی یورپ میں ہی شروع کرنی چاہیے۔ کبھی کبھار منہ کا ذائقہ بدلنے کو پاکستان آنے جانے میں البتہ کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بے تاثر لہجے میں بات مکمل کر کے اس نے دوبارہ اٹیچی کیس کھول لیا۔ شہر بانو کے چہرے پر پریشانی وہ دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ مونا میم، میں بہت خوش تھیں
تیری کارکردگی سے۔ عادل نے احسن کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں نے ورلڈ کپ جیتا ہے۔ احسن نے ایک کٹیلی نظر اس پر ڈالتے ہوئے دوبارہ دور نظر آتے درختوں پر نظر جما دی۔ او نہیں یار، ورلڈ کپ جیتنے والی تو شکل ہی نہیں ہے تیری۔ عادل نے ایک بلند و بانگ کہکہا لگاتے ہوئے اب کی بار ذرا زور سے کندھے کی بینڈ بجائی۔ یہ جو ظلم میرا کندھا سہ رہا ہے نا، اس کا بدلہ تیرے جبڑے کو چکانا پڑے گا۔ احسن نے پہلی نظر اپنے کندھے اور دوسری عادل کی بتیسی پر ڈالتے ہوئے کہا۔ عادل نے فوراً سے پیشتر اپنی بتیسی اندر کی۔ انس اپنی ہی دھن میں سیڑھیاں چڑھتا اوپر آ رہا تھا۔ عادل اور احسن کو ریلنگ کے ساتھ کھڑے باتیں کرتے دیکھا تو بجائے اندر جانے کے ان کی طرف آ گیا۔ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یوں ہی بات کا آغاز کرنے کے لیے انس بولا۔ جھولا جھول رہے ہیں۔ عادل نے مسکراتے ہوئے انس کو دیکھا۔ انس نے سر کھجاتے ہوئے دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیا۔ ہاں تو میں تجھے بتا رہا تھا کہ جب میں نے مونا میم کو بتایا کہ اپنا حسن ساری چھان بین کر آیا ہے احتشام صاحب کی، ہر چیز 100% اوکے ہے، آپ اطمینان سے شادی کی تاریخ فائنل کر دیں، تو وہ بہت خوش ہوئیں اور تجھے ڈھیر دعاؤں سے نوازا جو میں نے نیاز مندی سے سر جھکا کر وصول کی، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں یہ بھی باور کروا دیا کہ چونکہ احسن کی اپنی بھی 5 بہنیں ہیں، اس لیے وہ دنیا کی ہر لڑکی کو اپنی بہن ہی سمجھتا ہے، اور میرب کے لیے بھی جو کچھ اس نے کیا اپنی بہن سمجھ کر۔ عادل کی زبان کو بریک حسن کے تیور دیکھ کر لگا۔ قریب تھا کہ احسن اس پر جھپٹ پڑتا۔ عادل فوراً 2 قدم پیچھے ہٹا، تب ہی محب اللہ کمرے سے باہر آیا اور حیدر نیچے سے اوپر آیا۔ واہ کیا ٹائمنگ ہے! عادل ان دونوں کو ایک ہی وقت میں 2 مختلف سمتوں سے آتا دیکھ کر بولا۔ یہ تم لوگوں کی ٹائمنگ کیوں خراب ہوتی جا رہی ہے؟ محب اللہ کچھ ناراضی سے بولا۔ چائے تم سب کا انتظار کر رہی ہے۔ اوہ کاش اس کے بجائے مجھے سننے کو ملتا۔ حیدر بھابھی تیرا انتظار کر رہی ہے۔ حیدر نے مصنوعی آہ بھری۔ محب اللہ کی تقلید میں وہ سب لوگ اندر آ گئے۔ یارو ویسے ایک بات ہے، عادل چائے کی پیالی اٹھاتے ہوئے بولا۔ سب لوگ توجہ سے اس کی بات سننے لگے۔ یہ جو احتشام صاحب ہیں نا، ان کو دیکھ کر مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں نے ان کو بہت قریب سے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، لیکن کہاں یہ یاد نہیں آ رہا۔ کوئی بات نہیں، حیدر سکون سے بولا۔ تجھے بچپن میں پہاڑے بھی یاد نہیں آتے ہوں گے ٹیچر کے سامنے۔ تو میرے بچپن میں میرے ساتھ نہیں تھا، عادل تب کر بولا۔ یہ الگ بات کہ پہاڑے اس کی دکھتی رگ تھے، خوب مار کھائی ان پر اسکول میں۔ تیری جوانی سے تیرے بچپن کا اندازہ لگانا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ احسن نے بھی حصہ ڈالا۔ او بھائیو، کوئی میرے مسئلے کا حل بتاؤ۔ محب اللہ ان سب کو دیکھ کر بولا۔ تیرا بھی کوئی مسئلہ ہے؟ عادل نے حیرت سے باقی سب کو دیکھا۔ ہاں، اس نے زور و شور سے سر ہلایا۔ مسئلہ ہے اور خاصا گمبھیر مسئلہ ہے۔ کیا؟ سب کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ ابا جی اپنی بہن کی بیٹی سے میرا نکاح کروانا چاہتے ہیں، محب اللہ نے بولنا شروع کیا، لیکن امی جی کی اپنی نند یعنی میری پھپھو سے کبھی نہیں بنی، سو وہ بالکل راضی نہیں ہیں۔ اب وہ ابا جی سے علل اعلان 2 ٹوک بات کرنے کے بجائے میرے کندھے پر رکھ کر بندوق چلانا چاہ رہی ہیں۔ مطلب امی جی چاہ رہی ہیں کہ تو انکار کر دے۔ حیدر نے سمجھ کر سر ہلایا۔ محب اللہ نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ کر دے انکار، اور انکار کرتے ہی بھاگ کر ادھر آ جانا، پیچھے سے امی جان سنبھال لیں گی سب۔ عادل نے منٹوں میں حل پیش کیا۔ یہی تو مسئلہ ہے۔ محب اللہ نے بے بسی سے سر ہلایا۔ انکار ہی تو نہیں کرنا۔ چند لمحے لگے ان سب کو بات سمجھنے میں۔ اوے مولوی، یعنی کہ تو، مطلب واقعی؟ مختلف طرح کی آوازیں اس کے کانوں میں گڈ مڈ ہوئیں۔ محب اللہ نے اپنا جھکا ہوا سر مزید جھکا لیا۔ بڑا چھپا رستم نکلا تو یار۔ عادل نے اس کے پاؤں پر پاؤں مارا۔ وہ نہیں یار، بس ابا جی کی مرضی ہے۔ محب اللہ کچھ گھبراتے تھوڑا شرماتے ہوئے بولا۔ اچھا، انکار خود نہیں کرنا چاہتا، اور مرضی ابا جی کیا ہے؟ احسن کے چھیڑنے پر سر مزید جھک گیا۔ منہ اوپر اٹھا لے بھائی، اب کیا ہمیں سجدہ کرے گا؟ حیدر نے تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ نہیں نہیں، نعوذ باللہ، محب اللہ نے کہتے ہوئے فوراً سر اٹھایا۔ اب کوئی حال تو بتاؤ۔ مدد طلب نظروں سے اس نے باری باری احسن اور عادل کو دیکھا۔ میرا خیال ہے خالہ جی کو فون کر کے بتا دیتے ہیں کہ آپ کا بیٹا۔ عادل نے ایک ڈرامائی توقف دیا۔ محب اللہ اسے سننے کو بے چین تھا، نکل گیا ہاتھوں سے۔
یا دشمنوں کے قبضے میں؟ محب اللہ نے کشن کھینچ کر اس کو مارا، جسے عادل نے ہنستے ہوئے کیچ کیا۔ ہوا خاصی خوشگوار محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ یہ کہ آج آفس میں سیلری بڑھنے کا مجدہ سنا، پھر اپنی پروموشن سے متعلق کچھ باتیں بھی اڑتی اڑتی کانوں میں پڑیں، سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ گھر تک پہنچنے کے لیے ابھی مزید 15 منٹ کی واک تھی۔ یوں ہی دل کیا واک کو تھوڑا لمبا کیا جائے، موڑ سے واپس گھوم کر آنے کا پروگرام بنایا۔ ارد گرد کے مناظر اور ہنستے کھیلتے بچوں کے درمیان سے گزرتے اپنے نام کی پکار پر وہ بے ساختہ ٹھنکا۔ کسی درخت کے پیچھے سے اچانک ہی سائیکل خان برآمد ہوا۔ حسن بھائی، شکر ہے آپ مل گیا۔ تم مجھے ڈھونڈنے کے لیے یہاں چھپے بیٹھے تھے؟ احسن نے عین اپنے سامنے رستہ روکے کھڑے سائیکل خان کو دیکھ کر حیرت سے کہا۔ نہیں بھائی، ہم تو ٹیکسی کا انتظار کر رہا ہے اتنی دیر سے، تو میں تمہیں ٹیکسی نظر آ رہا ہوں؟ احسن نے آنکھیں سکیڑتے اس کو دیکھا۔ احسن بھائی مذاق نہیں کرو یار، اس نے دانت نکالے، ہمارا مدد کرو۔ اچھا بتاؤ کہاں جانا ہے ٹیکسی میں؟ احسن سنجیدہ ہوا۔ گھر جانا ہے، اور کدھر جائے گا؟ سائیکل کچھ برا مان گیا؟ یہ 4 قدم پر جانے کے لیے نواب صاحب کو ٹیکسی چاہیے؟ واہ جی، احسن بس سوچ کر رہ گیا۔ ٹیکسی کا کیا کرنا ہے، چلو پیدل ہی چلتے ہیں، میں بھی گھر ہی جا رہا ہوں۔ او صاحب، سائیکل نے سر پر ہاتھ مار کر گویا اس کی کم عقلی کا ماتم کیا۔ ہمارا ساتھ میری باجی ہے، اس کا پاؤں میں موچ بھی آ گیا ہے اور اس کا جوتا بھی ٹوٹ گیا ہے، اس لیے ٹیکسی کا تلاش تھا۔ سائیکل ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ احسن نے اس سے مت دیکھا جدھر سائیکل نے اشارہ کیا تھا۔ وہاں درخت کے نیچے میرب بیٹھی دونوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ یہ آج کے دن کا ایک اور خوشگوار واقعہ تھا۔ تب ہی سڑک پار دوسری طرف سائیکل کو ٹیکسی نظر آئی، جس میں سے کچھ سواریاں اتر کر غالباً ڈرائیور کو کرایہ وغیرہ دے رہی تھیں۔ احسن بھائی آپ ادھر رکو، میری باجی کا پاس وہ ٹیکسی لاتا ہے۔ سائیکل بے اختیار اس سمت بھاگا۔ احسن چند قدم آگے بڑھ کر میرب کے قریب ہوا۔ سلام میں پہل میرب نے کی۔ احسن نے مسکرا کر جواب دیا۔ درخت کی اوٹ میں ایک جوتا پہنے دوسرا ہاتھ میں پکڑے وہ احسن کی جانب متوجہ تھی۔ آپ اس دن اتنا بکھلا کیوں گئے تھے؟ نام تک بتائے بغیر چلے گئے؟ وہ شکوہ جو میرب کے دل میں تھا زبان پر آ گیا۔ نہیں، بکھلایا نہیں تھا، بس یوں ہی۔ وہ خاموش ہوا، پھر اس کے پاؤں کی طرف دیکھا۔ یہ دو حادثات ایک ساتھ ہی پیش آ گئے۔ احسن نے موچ اور جوتے کی طرف اشارہ کیا۔ جی، وہ مسکرائی۔ جوتا نکل گیا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، بس ایک دم ٹھوکر لگی اور پاؤں مڑ گیا، اس نے وضاحت کی۔ ویسے آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، احسن بولا، یہاں درخت کے نیچے بیٹھنے کا۔ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں، ایک بے ساختہ سی مسکراہٹ احسن کے ہونٹوں پر رینگ کر سمٹی۔ میں پاکستان میں رہنے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کی نانی کو یقیناً اس عمر میں کسی اپنے کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ اچھا، میرب کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ میں ایک برائٹ فیوچر کو لات مار رہی ہوں اپنے پسماندہ ملک میں رہنے کا فیصلہ کر کے۔ یہ جس کا بھی خیال ہے بالکل غلط ہے۔ مادی اور مالی اعتبار سے چاہے ہمارا ملک اتنا ترقی یافتہ نہ ہو، پر رشتوں، نعتوں اور محبتوں میں ہم آج بھی سب سے امیر ہیں۔ میرب نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر احسن کی سمت دیکھا۔ وہ اس کے ہاتھ میں پکڑے جوتے کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو آپ لے لیں۔ اس نے جوتا احسن کی سمت بڑھایا۔ آنکھوں میں واضح شرارت کی چمک تھی۔ نہیں شکریہ، وہ اس کی شرارت سمجھ کر مسکرایا۔ کسی لڑکی سے جوتا وصول کرنا پاکستان میں کچھ زیادہ اچھا شگون نہیں سمجھا جاتا۔ اچھا ایک بات بتائیں، میرب بولی۔ پوچھیں، آپ نے بھی کوشش نہیں کی کسی فارن کنٹری جانے کی؟ نہیں، بلکہ اس سلسلے میں اگر کسی نے بات کی بھی تو میں نے سوچنے کے لیے دوسرا منٹ نہیں لیا، فوراً انکار کیا۔ حالانکہ یہاں تو بہت سے لوگوں کا خواب ہوتا ہے برائٹ فیوچر کے لیے باہر سیٹل ہونے کا۔ اپنوں کے بغیر تو انسان کا کوئی فیوچر ہی نہیں ہوتا۔ برائٹ ہونا تو بہت دور کی بات ہے، اور ویسے بھی میں اپنے گھر اور گھر والوں سے زیادہ دور نہیں رہ سکتا۔ احسن نے بات ختم کی۔ بہت اچھے خیالات ہیں آپ کے، جان کر خوشی ہوئی مجھے۔ میرب واقعی متاثر ہوئی تھی۔ میں خود بھی بہت اچھا ہوں۔ اپنے خیالات کی طرح مجھے جان کر آپ کو اور بھی زیادہ خوشی ہوگی۔ وہ شرارت سے کہتا اٹھا کہ سائیکل ٹیکسی لے کر آ گیا تھا۔ میرب خاموشی سے اس کی پشت دیکھتی رہ گئی، جو بہت قریب آ کر دور ہو رہا تھا۔